بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج مختصر القدوری کا سبق نمبر 73 ہے، اور آج ہم باب الجنایات یعنی حج کے دوران وہ کام جو نہیں کرنے ہوتے، یعنی احرام انسان نے جب باندھ لیا اور تلبیہ اس نے پڑھ کے نیت حج کی کر لی ہے، احرام کے کپڑے پہن لیے ہیں، تو وہ اب محرم ہو گیا ہے۔ اور محرم کا مطلب کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس نے ابھی نہیں کرنی، اور اس میں جو چیزیں ہوں گی انشاءاللہ آج کے سبق میں بھی ہم کچھ بیان کر دیں گے، اور کچھ اگلے اسباق کے اندر بھی انشاءاللہ اس کے اوپر کچھ تفصیل سے بات ہوگی۔ تو آج ہم اس کا حصہ اول کر لیتے ہیں۔ آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ یہ حصہ اول ہے کہ حج کے دوران ممنوع افعال کا بیان۔ آگے بھی ایک دو سبق کے اندر یہ چلے گا۔ اس میں مائنڈ میپ کے ذریعے سے ہم بتا دیں گے کہ کون کون سے افعال ممنوع ہیں اور ان کا تعلق کن کن چیزوں کے ساتھ ہے۔ احرام سے متعلق جو افعال ممنوع ہیں، ایک تو وہ قسم ہوگی جیسے کہ خوشبو ہے، سلا ہوا لباس ہے، حلق ہے، یا جماع ہے یعنی بیوی کے ساتھ احرام کی حالت میں ہم بستری کرنا ہے۔ تو یہ کچھ افعال ممنوع یہاں پہ ذکر کر دیے، کچھ انشاءاللہ عبارت کے ضمن میں آئیں گے، اور مائنڈ میپ کے ذریعے سے ہم ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کون کون سے افعال ہوتے ہیں کہ جو حج کے دوران نہیں کرنے، اگر وہ کر لیے تو کیا ہوگا۔ وہ ظاہر ہے کہ اس کی پھر جزا دینی ہوگی، اس کا کوئی کفارہ ہوگا، تو وہ کفارے کا بیان بھی آج انشاءاللہ ہم مختصراً ساتھ پڑھ رہے ہوں گے، اور ساتھ ہی ہم ان افعال کو ہائی لائٹ کر رہے ہوں گے کہ یہ افعال جو ہے وہ حج کے دوران اور احرام کی حالت میں ممنوع ہیں نہیں کرنے، اور کن کن افعال کی وجہ سے خاص طور پر یہ دیکھنا ہے کہ حج فاسد ہو جاتا ہے اور حج ختم ہو جاتا ہے، اور کن کی وجہ سے حج فاسد تو نہیں ہوتا، البتہ یہ کہ اس کام کرنے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ کفارہ دینا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ مائنڈ میپ کو آپ ذرا غور سے دیکھیں تو جنایات حج، یہ ہم نے ایک فولڈر بنا دیا، اور اس کے آگے دو قسمیں ہم نے کر دی ہیں کہ جو جنایات انسان جنایت کرتا ہے، یعنی ممنوع کام کو ہم جنایت کہیں گے یہاں پر، حج کے دوران جو کام نہ کرنے کے ہوں ان کو ہم یہاں پہ جنایت، ورنہ جنایات تو اور بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ یہاں پہ مراد اس سے یہی ہے۔ تو ایک قسم کی جنایات وہ ہیں کہ احرام کی حالت میں جو جنایات کی جاتی ہیں، تو وہ جنایات کون کون سی ہیں، یعنی جنایات بسبب احرام، احرام کی حالت میں جو کام منع کیے گئے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ اور دوسرا جنایات بسبب الحرم، یعنی مسجد حرام جہاں پر واقع ہے اور اس کے ارد گرد کا پورا ایریا، اس کو حرم کہتے ہیں مکہ المکرمہ کے اندر، تو اس حرم کے اندر کچھ اس کی حرمت اور اس کے تقدس کا بھی خیال رکھنا ہے، تو کچھ اس مکان، اس جگہ کی وجہ سے کچھ افعال ممنوع ہو جاتے ہیں اس جگہ کی حرمت کی وجہ سے، اور کچھ اس ذات میں یعنی حاجی کی احرام باندھنے کی وجہ سے اس پر کچھ کام پابندیاں ہیں کہ یہ کام اس نے نہیں کرنے۔ تو یہ دو قسم کی جنایات ہیں جی۔ اچھا، احرام کی وجہ سے جو پابندیاں ہیں ان میں یہ ہے کہ بھئی خوشبو نہیں لگانی، اگر یہ خوشبو لگائے گی تو اس کو ہم جنایت کہیں گے کہ یہ جنایت ہے جی خوشبو لگانا۔ اب اس میں اگر مکمل عضو پر جو خوشبو لگائے گا تو وہ کامل جنایت ہوگی، اس کی وجہ سے پھر ایک بکری جسے ہم دم کہتے ہیں نا، تو وہ پوری ایک بکری جا کر حرم کے اندر ہی اس نے ذبح کرنی ہوگی۔ اس طریقے سے سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا ہوتا، تو اگر پہنے گا تو یہ احرام کی حالت کی جنایات ہیں جی، اس میں شامل ہے۔ اور سلے ہوئے کپڑے میں قمیص ہے، سلوار ہے، یا یہ ہے کہ اوپر کوئی چوغا وغیرہ یا جبہ وغیرہ پہن لینا، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ تیسرے نمبر پر جی سر منڈوا دینا، احرام کی حالت میں بالوں کو کاٹنا یا منڈوانا، یہ بھی ایک جنایت ہے۔ ناخن کاٹنا، چاہے وہ پورے ہاتھ اور پاؤں کے ہوں یا یہ کہ کسی ایک ہاتھ کے ہوں، تو یہ ممنوع ہے۔ اسی طریقے سے بیوی کے ساتھ جماع تو نہ کرنا لیکن بوس و کنار کرنا، اس کو بوسہ دینا، اس کو چھو جانا، اس میں بھی شہوت کی وجہ سے انزال اگر ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک طرح کی جنایت ہے۔ اور اسی طریقے سے باقاعدہ ہم بستری کر لینا احرام کی حالت میں، یہ بھی جنایت ہے۔ اور ترک واجب،
یعنی جو حج کے واجبات ہم نے شروع میں پڑھے تھے ان میں سے کسی ایک واجب کوئی مثلا سعی ہے یا طواف صدر ہے یا یہ ہے کہ حلق ہے یا کچھ بھی اس طریقے سے رمی جمار ہے، وہ چھوڑ دینا، تو یہ اگر کوئی ایک واجب چھوٹ جائے تو یہ بھی ایک جنایت شمار ہوگی۔ حج تو ہو جائے گا لیکن اس کی وجہ سے پھر اس کے اوپر کچھ نہ کچھ دام لازم ہو رہا ہوگا۔ اور 8ویں جنایت ہے جی تاخیر واجب، یعنی جو واجب جس وقت میں کرنا تھا تو ظاہر اسی وقت میں وہ واجب ہے نا، اس سے ہٹ کر تو پھر وہ واجب نہیں رہا، وہ تو قضا ہو گیا نا، تو اس لیے واجب کے اندر تاخیر بھی ایک جنایت شمار ہوگی۔ اور 9ویں نمبر پر یہ ہے کہ سر ڈھانپنا، یہ حقیقت میں تیسرے نمبر پر آئے گا کتاب میں، لیکن یہ کہ مائنڈ میں پہ اس کو آخر میں ڈال دیا۔ سر ڈھانپنا یعنی حاجی کے لیے سر کو تو کھلا رکھنا ہے نا مرد کو، تو اگر اس نے سر کو ڈھانپ لیا، ٹوپی پہن لی یا کچھ بھی سایہ کسی چیز کا لے لینا کسی دیوار کا، وہ تو نہیں مراد یہاں پہ، صرف ٹوپی پہننا یا اس کے اوپر کوئی رومال باندھ دینا کچھ بھی، تو اس کو ہم کہیں گے کہ اس نے سر ڈھانپ لیا ہے۔ تو اگر پورا مکمل سر مکمل دن تک باندھا رہا یا ڈھانپا رہا تو پھر اس کی وجہ سے دم لازم آئے گا۔ اگر کم ڈھانپا تھوڑی دیر کے لیے، یا اس طریقے سے ماسک پہننے کے جو مسائل ہوتے ہیں، چہرے کو اگر تھوڑی دیر کے لیے اگر پہن لیا تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ یہ کہ اگر مستقل پورا دن پہنے رہا تو پھر مکمل جو ہے وہ بکری ذبح کرنی ہوگی، دم لازم آئے گا۔ اچھا، یہ تو تھی جنایات بسبب الاحرام، اور اب ہیں کچھ بسبب الحرم، یعنی اس حرم کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے کچھ کاموں کی پابندیاں ہیں۔ ان میں سب سے پہلے تو یہ کہ حرم کے اندر شکار کرنا یہ ایک جنایت ہے کہ بھئی شکار حرم کا محرم ہونے کی حالت میں، سمندری شکار تو حلال ہے، قرآن مجید میں احل لکم صید البحر وطعامکم متاعا لکم للسیارہ، تو یہ تو حلال ہے سمندری مچھلی وغیرہ، لیکن یہ کہ بری خشکی والا جو جانور ہے شکار ہے وہ نہیں کرنا حرم میں، احرام کی حالت میں بھی ہو چاہے جس حالت میں بھی ہو، لیکن یہ کہ وہاں پہ نہیں کرنا، خاص طور پہ احرام کی حالت میں کہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، یہ 7ویں پارے کے اندر ہے کہ خشکی کا جانور تمہارے لیے وہاں پہ احرام کی حالت میں وہ ناجائز ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہ حرم کے اندر جو نباتات ہیں، پودے ہیں، اس کے گھاس ہے، اس کو توڑنا یہ بھی ممنوع ہے، اور یہ بھی اس کی پابندیوں میں سے ہے۔ تو یہ کچھ جنایات ہم پڑھ رہے ہوں گے باب الجنایات میں، تو آج ہم اس میں سے کچھ احرام کی حالت کی جو جنایات ہیں ان میں مثلا خوشبو لگانا، سلا ہوا کپڑا، سر منڈوانا، ناخن کاٹنا، بوس و کنار وغیرہ، ان کو ابھی ہم تھوڑا سا ذرا دیکھتے ہیں۔ تو شروع کر دیتے ہیں عبارت کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح شروع کر دیتے ہیں کہ باب الجنایات، یہ جنایات کا باب ہے۔ اذا تطیب المحرم، سب سے پہلے خوشبو، یعنی احرام کی حالت کی جنایات ہیں اور اس میں سب سے پہلے خوشبو، مائنڈ میں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ عبارت کو دیکھیں۔ تو خوشبو اگر محرم لگا دے تو فعلیہ الکفارہ، تو اس کے اوپر اس کا کفارہ آئے گا۔ اب کفارہ کیا ہوگا؟ یہ تو ایک تھوڑا سا اجمالی حکم بیان کر دیا، اب آگے چلیں گے کہ فإن تطیب، اسی کی تشریح ہے کہ فإن تطیب عضوا کاملا، اگر مکمل ایک عضو پر، یعنی مکمل سر پر خوشبو لگا دی، یا مکمل عضو پر لگ گئی ہے کامل، تو ظاہر یہ کامل جنایت ہے۔ تو فما زادہ، یا اس سے زیادہ پر لگا دی تو فعلیہ دمن، اس کے اوپر دم ہے۔ یاد رکھیں دم آ رہا ہے یہاں پہ، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہوتا ہے ایک قربانی کرنا، ایک بکری خاص طور پر وہ حرم کے اندر ہی کرنا، یعنی دم کے لیے یہ شرط ضروری ہے کہ حرم کے اندر ہی اسی کے مساکین میں اس کو بانٹنا ہے۔ تو اگر دم آئے گا تو آپ اس سے یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک قربانی، ایک بکری کرنی ہے، اور اگر بدنہ آ رہا ہوگا تو بدنہ میں آپ سمجھیں گے کہ ایک اونٹ، یعنی بڑا جانور قربانی کرنا ہے، کیونکہ بڑی جنایت ہوگی تو وہ بھی وہیں پہ کرنا ہے، یعنی حرم کے اندر ہی کرنا ہے، باہر نہیں کرنا۔ اور جہاں پہ صدقہ آ رہا ہوگا کہ صدقہ لازم ہے، تو اس سے آپ کیا سمجھیں گے؟ اس سے آپ سمجھیں گے کہ نصف سا، یعنی جو فدیے کی، صدقہ فطر کی جو مقدار ہے نا، وہ مراد ہوگا صدقے سے۔ صدقہ فطر کسے؟ نصف سا، اور احتیاطاً 2 سیر یا 2 کلو جو گندم ہوتی ہے، تو اس کی جتنی قیمت بنتی ہے موجودہ ریٹ کے اعتبار سے، وہ مراد ہوگی کہ وہ کسی کو دینی ہے، کسی مسکین کو، تو وہ پھر حرم میں دیں یا غیر حرم میں آ کر اپنے ملک میں دیں، وہ اس میں یہ پابندی نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ دم کے اندر، یعنی قربانی کے اندر پھر یہ پابندی ہے کہ وہ حرم کے اندر ہی ذبح کرنا ہوگا، وہ کفارہ وہیں پہ ہوگا، اس سے باہر نہیں ہوگا۔ تو آپ اس طریقے سے سمجھ رہے ہیں۔ دوسرا قاعدہ یہ سمجھیں کہ جنایت کامل، یعنی کامل طور پر ایک بڑا جرم، مثلا گویا کہ آپ نے کر دیا، ایک بڑے ممنوع کام کو کر دیا، وہ کب ہوگا؟ کہ مکمل طور پر آپ نے فائدہ حاصل کر لیا۔ مثال طور پر اگر آپ نے مکمل فائدہ حاصل کیا ہے کچھ احرام کی حالت میں، وہ کام آپ نے نہیں کرنا تھا لیکن آپ نے کر لیا، اور آپ نے اس سے کچھ فائدہ حاصل آپ نے کیا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے یہ کامل جنایت ہے۔
اور اگر آدھا سا کیا ہے یا کچھ گزارا حال ہوا ہے، مکمل نہیں ہوا، تو اس کو ہم کامل جنایت نہیں کہیں گے، تو اس کی وجہ سے پھر حکم کے اندر بھی اور آگے کفارے کے اندر بھی ہاں اس میں تھوڑی سی سہولت دی جائے گی۔ یہ ذرا دیکھ لینا اس کو۔ پھر دیکھیں جب کامل عضو پہ لگائے گا تو پھر کامل جنایت ہوگی، تو دم لازم ہو جائے گا، اور اگر کامل عضو نہیں ہوگا اس سے کم ہوگا، وَإِن تَطَيَّبَ أَقَلَّ مِنْ عُضْوٍ، اگر ایک عضو سے کم میں اس نے خوشبو لگائی ہے تو فعلیہ صدقۃ، تو اس کے اوپر صدقہ لازم ہے، تو صدقہ کی مقدار آپ سمجھ لیں جو ابھی ہم نے آپ کو بتا دی ہے۔ وَإِن لَبِسَ ثَوْبًا مُخِيطًا، یا مخیطًا یہاں پہ اس میں مفعول ہو، خاط یخیط سے سلا ہوا کپڑا اگر اس نے پہن لیا ہے، حالانکہ نہیں پہنا تھا، یہ دوسری جنایت ہے، یہ پہلی جنایت تھی، یہ یہاں سے دوسری جنایت شروع ہو گئی ہے کہ اگر اس نے پہن لیا، او غطا، یہ تیسری جنایت ہے کہ رأسہ، اپنے سر کو ڈھانپ لیا ہے، یومن کاملاً، مکمل ایک دن، اگر تھوڑا تھوڑا درمیان میں پہنا تو پھر تو مکمل جنایت نہیں ہوئی نا، مکمل یعنی اس نے سر پہ ڈھانپا تو مکمل اس نے فائدہ حاصل کیا، سر کو ڈھانپے رکھا تو فعلیہ دم، اس کے اوپر دم لازم ہوگا۔ وَإِن كَانَ أَقَلَّ مِن ذَلِكَ، اگر اس سے کم اس نے ڈھانپا تھا، فعلیہ صدقۃ، تو اس کے اوپر صدقہ لازم ہے، پورا دم لازم نہیں ہے کیونکہ کم ہے۔ اور ماسک کا بھی یہی حکم ہے۔ وَإِنْ حَلَقَ رُبْعَ رَأْسِهِ، اگر چوتھائی سر کو ڈھانپا نہیں، یہاں پہ مونڈا، حلقہ کا معنی یہاں پہ مونڈنا ہے، اور تیسری جنایت شروع ہو گئی ہے کہ اس نے چوتھائی سر کو، پورے سر نہیں بلکہ سر کے چوتھائی ایسے کو اس نے مونڈ دیا ہے، فصاعدا، یا اس سے زیادہ مونڈ دیا تو فعلیہ دم، اس کے اوپر دم لازم ہوگا، کیونکہ فیشن کے طور پر بھی آدھے بال مونڈے جاتے ہیں، آدھے چھوڑے جاتے ہیں، جس طریقے سے آج کل کی فیشن چل رہی ہے، تو اس کو بھی ہم کامل جنایت ہی سمجھیں گے۔ وَإِنْ حَلَقَ أَقَلَّ مِنَ الرُّبْعِ، اگر اس نے ربع سے بھی کم چند بالوں کو یا تھوڑے سے ایسے کو مونڈ دیتے، چونکہ للأکثر حکم الکل ہوتا ہے، تو یہاں پہ زیادہ نہیں ہے، زیادہ حصہ باقی ہے، تو فعلیہ صدقۃ، صدقہ بہرحال اس پہ لازم ہو جائے گا، لیکن دم نہیں ہوگا، حکم میں کمی آ جائے گی۔ وَإِنْ حَلَقَ مَوْضِعَ الْمَحَاجِمِ مِنَ الرَّقَبَةِ، اگر اس نے حجامہ لگانے کی جگہ گردن سے، من الرقبہ گردن میں سے حجامہ لگانے کی جو جگہ ہے اس کے بالوں کو اس نے مونڈ دیا ہے، یعنی حجامہ لگاتے ہیں تو یہ بھی سنت ہے، لیکن احرام کی حالت میں جب اس نے حجامہ لگایا تو اس نے مثلا گردن کی جو بال ہیں اس جگہ پہ اس نے حجامہ لگانا تھا، تو اس نے اس جگہ کے بالوں کو پہلے موڑا اور اس کے بعد اس کی جگہ پہ اس نے حجامہ لگا دیا اور خون اپنا نکال دیا۔ تو یہ بھی دیکھیں اس نے بال تو کم از کم مونڈ دیے اور مقصودی طور پر مونڈ دیے، تو لہٰذا یہ دم کی حالت ہے، فعلیہ دم عند ابی حنیفہ، تو امام صاحب کے نزدیک اس کے اوپر دم لازم ہو جائے گا، اور راجح قول بھی امام صاحب کا ہے، اس لیے تو اس کو پہلے ذکر کی ہے۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ، صاحبین فرماتے ہیں صدقۃ، صدقہ لازم ہوگا، کہ اس نے اصل مقصود تو حجامہ لگانا تھا، تو حجامے کی حالت میں تو یعنی احرام کی حالت میں حجامہ لگانا تو منع نہیں ہے، البتہ بال مونڈنا منع، تو بال تو مقصودی طور پر نہیں مونڈے، تو ان کی یہ دلیل ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں چونکہ بال مونڈے تو گئے نا، مونڈنا پایا تو گیا، لہٰذا دم لازم ہوگا۔ وَإِنْ قَصَّ أَظَافِيرَ يَدِهِ وَرِجْلَيْهِ، اب ناخن کاٹنے والی جنایت شروع ہو گئی ہے، تقریباً یہ جنایت نمبر 4 ہے کہ اس نے ناخن کاٹ دیے، اور اس کو تقریباً اگر آپ شروع میں خوشبو لگانا، اور اس کے بعد ہم نے سلا ہوا کپڑا پہننے کی بات کی، اور اس طریقے سے ہم نے حلق کی بات کی، اور چوتھے نمبر پر یہ ہے جی ناخن کاٹنے کی بات ہے، تو یہ جنایت ہے جی۔ اگر اس نے ناخن کاٹ دیے، اگر اپنے دونوں ہاتھوں کے اور دونوں پاؤں کے کاٹ دیے تو جنایت کامل ہے، فعلیہ دم، اس کے اوپر دم لازم ہوگا۔ وَإِنْ قَصَّ يَدًا أَوْ رِجْلًا، یا ایک ہاتھ کے یا ایک پاؤں کے اس نے کاٹے ہیں تو فعلیہ دم، پھر بھی دم لازم ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ایک ہاتھ یا ایک پاؤں کی جو 5 انگلیاں ہیں ان کے ناخنوں کو کاٹ لینا، یہ جنایت کامل ہے، یعنی اس کی وجہ سے پورا دم آئے گا۔ اب اگر وہ ساتھ چاروں یعنی ہاتھ پاؤں یعنی 2 ہاتھوں اور 2 پاؤں کی اگر اس نے کاٹ لیے تو یہ 20 ناخن بھی ہوگے، تو پھر بھی جنایت وہی ہوگی، جنایتیں پھر 4 نہیں ہو جائیں گی کہ 4 5 20، بلکہ جنایت کے اندر تداخل ہو جائے گا کہ سب کی طرف سے ایک ہی دم گوئے کہ لازم ہو جائے گا، اور ایک ہی بکری اس نے کرنی ہے، لہٰذا اگر 5 کاٹتا ہے پھر بھی ایک بکری ہے، 20 کی 20 ناخن کاٹتا ہے پھر بھی ایک ہی بکری ہے۔ لیکن اگر 5 سے بھی کم کاٹے ہیں، یعنی ایک ہاتھ کی 4 کاٹ دیے، 3 کاٹ دیے، تو ان کا حکم پھر اس حساب سے تھوڑا کم ہو جائے گا، لیکن کامل جنایت وہ 5 انگلیوں کے اندر آ جاتی ہے، لہٰذا اس کے بعد اگر وہ جتنے بھی کاٹتے ہیں تو پھر اس کی طرف سے ایک ہی جنایت ہوگا، دم لازم۔
اس لیے فرمایا اگر ایک ہاتھ کے کاٹے پھر بھی دم ہے، اور اگر دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے کاٹے پھر بھی ایک ہی دم ہے۔ وَإِنْ قَصَّ أَقَلَّ مِنْ 5 أَظَافِيرَ، اگر اس نے 5 ناخنوں سے کم کاٹے ہیں فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ، تو اس صورت میں اس کے اوپر صدقہ لازم ہوگا، کیونکہ جنایت یہاں پہ کامل نہیں ہے، قاصر ہے۔ وَإِنْ قَصَّ أَقَلَّ مِنْ 5 أَظَافِيرَ، اگر 5 ناخنوں سے کم اس نے کاٹے ہیں، 5 ناخن پورے نہیں ہیں بلکہ اس سے کم کاٹے ہیں، متفرقۃ من یدیہ ورجلیہ، متفرق اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے، یعنی ہاتھوں سے اور پاؤں سے الگ الگ انگلیاں، مطلب ایک انگلی ہاتھ کی اور 2 پاؤں کی، یا 2 ہاتھوں کی اور 1 پاؤں کی الگ الگ انگلیاں کاٹی ہیں، ایک ہی ہاتھ کی 5 انگلیوں کے ناخن نہیں کاٹے، تو سمجھ جائیں کہ یہ الگ الگ 5 گویا کے ہو گئے ہیں۔ فعلیہ صدقۃ عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، یہاں پہ شیخین فرماتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر صدقہ لازم ہوگا، کیونکہ اصل چیز ہے سہولت اپنے لیے، فائدہ اپنے لیے حاصل کرنا، تو یہ ایک ناخن ایک جگہ سے ایک دوسری جگہ سے کاٹنے سے تو اس کو فائدہ کوئی نہیں ہوا نا، کیونکہ ایک ہاتھ تو صاف نہیں ہوا۔ اور یاد رکھیں کہ حج کے اندر پراگندہ رہنا ہے، یعنی اپنے آپ کو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ رلا ہوا، اس طریقے سے رکھنا ہے، اپنے آپ کو سنبھالنا نہیں ہے 5 دن تک، تو جو کام اپنے آپ کو سنبھالنے میں آئیں گے، اپنے آپ کی صفائی ستھرائی میں آئیں گے، تو ان کی وجہ سے دم لازم ہوگا، یہ اصول یاد رکھیں۔ لہٰذا اگر ناخن ایک ہاتھ کے پورے کاٹ دیے تو کوئی کہ فائدہ حاصل ہوا نا، اس نے اپنی صفائی کر لی، لیکن ایک ناخن ایک جگہ سے دوسری جگہ سے کاٹا تو مکمل صفائی تو نہیں ہوئی، فائدہ تو نہیں ہوا، اس لیے شیخین کا قول راجح ہے کہ اس نے کوئی مکمل فائدہ حاصل نہیں کیا، تو لہٰذا صدقہ لازم ہوگا، دم لازم نہیں ہوگا۔ وقال محمد رحمہ اللہ علیہ دمن، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پورا دم ہوگا، کیونکہ اس نے تو کم از کم 5 انگلیاں تو پوری کر لی ہیں۔ وَإِن تَطَيَّبَ، اگر اس نے خوشبو لگا دی، او حلقہ، اچھا اس سے پہلے یہ جو کام تھے یہ سارے اس وقت کیے ہوں جب اس نے بغیر عذر کے کیے ہوں، اگر یہ کام عذر کے ساتھ کرے تو ان کا حکم یہ آ گیا ہے کہ وَإِن تَطَيَّبَ او حلقہ، اگر خوشبو لگائی یا حلق کیا، او لبس من عذر، یا سلا ہوا لباس پہنا لیکن کسی عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، مثال کے بالوں میں جوئیں پڑ گئی ہیں، تو حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہے، تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت دی تھی، یہ آیتیں نازل ہوئی تھی کہ قرآن مجید میں ہے کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج واتم الحج والعمرۃ للہ فما استیسر من الحج فمن لم یجد فصیام 3 ایام، تو اس میں آگے یہ ہے کہ اعظم من رأسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، کہ اگر کوئی سر میں تکلیف کی وجہ سے کوئی آدمی سر منڈوا رہا ہے، یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے اس نے خوشبو لگائی ہے، یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے اس کو سلا ہوا لباس پہننے کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو یہ مجبوری عذر کی وجہ سے اگر کرے گا تو پھر کیا حکم ہے؟ چلو بغیر عذر کے تو یہ ہم نے تفصیل کر دی، تو فرمایا کہ اگر عذر کی وجہ سے ہے تو فہو مخیر، ہے نا قرآن مجید میں کہ او کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ من صدقۃ او نسک، کہ اس کے اوپر کفارہ لازم ہے، یا تو یہ کہ روزے رکھے، یا صدقہ دے، یا یہ کہ قربانی کرے، 3 قسم کا اختیار اس کو دیا ہے، تو فهو مخیر، اس کو اختیار ہے انشاء۔ یہ سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھی ہیں، سورہ بقرہ 2 پارے کے اندر ہے، تو یہ حج کے وہاں پہ احکامات ہیں، تو وہ آیتیں یہاں پہ پڑھی گئی ہیں، ان کو آپ وہاں پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں، تو اس میں یہ کہ اختیار ہے اس کو انشاء، 3 قسم کا اختیار ہوگا، ایک تو یہ ہے کہ چاہے تو وہ کیا کر لے، ذبح شاتن، ایک کو نسک کر لے یعنی بکری ذبح کر لے، وَإِن شَاءَ تصدق، چاہے تو صدقہ کر دے، لیکن صدقہ کتنے پر کرے گا؟ علی 6 مساکین، 6 مساکین ہوا، ب3 اصبع من الطعام، یعنی کھانے یا گندم کے 3 سا اس نے کرنے ہیں، یعنی ہر مسکین کو نصف سا دینے ہیں، 6 مسکین ہیں تو ان کو 3 سا تقسیم کرنے، ہر مسکین کو نصف سا یعنی 2 کلو گندم یا اس کی قیمت اس نے دینی ہوگی۔ وَإِن شَاءَ صَامَ 3 ایام، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ 3 دن روزے رکھے گا، یہ اس کے لیے، یعنی جس طرح قسم کا کفارے کے اندر اختیار ہوتا ہے نا، تو اس طرح کا اختیار اس کو دیا جائے گا، کیونکہ عذر کی وجہ سے اس نے کیا ہے۔ وَإِن قَبَّلَ أَوْ لَمَّسَ، یا لمسا، یا اس نے کیا کر دیا، لمس کر دیا، اپنے بیوی کو چھوا ہے شہوت کے ساتھ، بشہوتن، یا اس کو بوسہ دے دیا ہے، تو فعلیہ دمن، اس کے بعد دم لازم ہے۔ یہ ایک جنایت ہے کہ جس میں یہ ہے کہ دوائیہ وتی ہم اس کو کہتے ہیں، کہ جمع یعنی ہم بستری کے قریب لے جانے والے افعال، ظاہر ہے کہ پھر اسی افعال سے پھر وہ جمع کی طرف جائے گا نا، تو اس لیے انہی افعال سے روکا جا رہا ہے کہ یہ نہیں کرنے، اگر کرے گا تو چاہے انزلہ وہ ڈسچارج ہوا ہو، یعنی فارغ ہو گیا ہو، منی اس کی خارج ہوئی ہو، او لم ینزل، یا نہ منی نازل ہوئی ہو، نہ گری ہو، دونوں حالتوں کے اندر انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، ہر صورت کے اندر اس کو کیا ہے جی، دم اس کے اوپر لازم ہے۔
چونکہ آگے جا کر پھر جمع کی طرف یہ چیزیں لے جائیں گی۔ ومن جامع فی احد السبیلین قبل الوقوف بعرفہ، اگر کسی نے جمع کی طرف ابھی حکم آ رہا ہے کہ اگر کسی نے جمع کر لیا باقاعدہ بیوی سے ہم بستری احرام کی حالت میں کر لی ہے، اور وقوف عرفہ جو اہم رکن ہے حج کا اس سے پہلے کر لیا، تو ظاہر ہے کہ ابھی تک تو حج کا اہم رکن باقی ہے اور طواف زیارت باقی ہے ابھی تک، تو کہتے ہیں فسد حجہ، اس کا حج ہی فاسد ہو جائے گا۔ وعلیہ شاتن، اور اس کے اوپر بکری لازم ہے اور دم اس کے اوپر لازم ہے اس گناہ کی وجہ سے یا اس احرام کو فاسد کرنے کی وجہ سے۔ ویمضی فی الحج، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ فوراً گھر واپس آئے، لیکن وہاں پہ حج کے افعال کرتا رہے گا، لیکن یہ حج شمار نہیں ہوگا، بعد میں اس کی قضا کریں۔ تو ایک حکم یہ ہوگا کہ اس کا حج فاسد ہو گیا، دوسرا حکم یہ ہے کہ اس کے اوپر بکری وہاں پہ قربانی کرنا لازم ہے، تیسرا یہ ہے کہ ویمضی فی الحج، حج کے اندر وہ برقرار رہے گا، اسی طریقے سے حاجیوں کے ساتھ ہی وہ افعال کرتا رہے گا، کما یمضی من، جس طریقے سے وہ شخص چل رہا ہے افعال حج کے اندر، لم یفسد حج، جس کا حج فاسد نہیں ہوا، یہ دوسرے حاجیوں کے ساتھ ساتھ وہ چل رہا ہوگا۔ اور چوتھا یہ کہ وعلیہ القضاء، اس کے اوپر قضا بھی لازم ہے، پھر بعد میں آ کر اس حج کی قضا بھی اس نے کرنی ہے۔ یہ ہو گیا۔ اچھا چل، بیوی کی وجہ سے اس کے اوپر یہ حج فاسد ہوا، اس نے جمع کر لی، تو کیا قضا کے وقت بیوی کو ساتھ رکھے گا، یا بیوی کو کہے کہ نہیں اب پہلے بھی آپ کی وجہ سے میرے اوپر یہ قضا لازم ہے، اب میرے ساتھ نہیں رہو؟ نہیں، ظاہر ہے کہ بیوی کو ساتھ رکھے گا، بیوی نے بھی قضا کرنی ہے، اس نے بھی کرنی ہے، تو اب اس کو تو یاد رہے گا، کیونکہ پہلی دفعہ اس کے اوپر اتنی بڑی جزا لازم ہوئی ہے، اس کو اتنی بڑی مشقت اٹھانی پڑی ہے، تو اس کو تو پھر یاد ہونا چاہیے نا، اب نہیں بھولے گا۔ اس لیے احناف کے نزدیک مفتوی قول یہ کہ بیوی کو ساتھ رکھے، اس کو جدا نہ کرے۔ ولیس علیہ ان یفارق امرأتہ، یہ اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی سے جدا ہو جائے دوسری یعنی قضا کرنے کی حالت میں حج کے دوران، اذا حج بہا فی القضاء، جب قضا حج اس کے ساتھ کر رہا ہوگا، عندنا احناف کے نزدیک۔ امام شافعی نے فرماتے ہیں کہ نہیں، جدا ہونا چاہیے، بیوی کو الگ حج کے افعال میں اس کو بولے کہ الگ آپ طواف کرو، الگ صحیح کرو، میرے ساتھ نہیں کرو، کیونکہ کہیں ہم آپس میں ملاپ نہ ہو جائے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ کا یہ قول، لیکن احناف کا یہ ہے کہ اب ان کو یاد رہے گا کیونکہ مشقت اٹھا رہے ہیں۔ ومن جامع بعد الوقوف بعرفہ، اگر وقوف عرفہ کے بعد جمع کی ہے تو لم یفسد حجہ، یہاں پہ حج فاسد نہیں ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اہم رکن ادا ہو گیا ہے۔ جب اہم رکن ہو گیا تو حدیث میں آتا ہے کہ جس نے وقوف عرفہ کیا تو اس کا حج ہو گیا۔ البتہ آگے جو واجبات ہیں اور ایک اہم رکن طواف زیارت بھی رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے چونکہ واجبات تھے اور ایک طواف زیارت کے چار وہ بھی تھے، تو اس کی وجہ سے کم از کم اس کے اوپر دم تو لازم آئے گا، لیکن اس کا حج بہرحال ایک فرض پورا ہو گیا، لیکن اتنا بڑا ہے کہ ابھی طواف زیارت باقی ہے، تو بہت بڑا رکن باقی ہے نا، لہٰذا وعلیہ بدنۃ، یہاں پہ اس کے اوپر بکری نہیں ہے، دم نہیں ہے، بلکہ ایک بڑا جانور، بدنہ بڑا جانور، اونٹ ذبح کرنا ہوگا۔ ومن جامع بعد الحلق، اگر طواف زیارت بھی ہو گیا اور حلق بھی ہو گیا اس کے بعد، چونکہ حلق کے بعد جب تک رمی جمار نہیں کیا تھا اور جب تک یعنی طواف زیارت سے پہلے کی بات ہے، طواف زیارت جب تک نہیں کیا تھا تو اس وقت تک اگر اس نے مطلب حلق کر لیا تو ابھی تک اس کے اوپر باقی چیزیں تو حلال ہو گئی تھی، لیکن ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ عورتیں ابھی تک اس پر حلال نہیں ہوئی تھی عورت، لیکن اس نے پھر بھی جا کر جمع کر لیا، فعلیہ شاۃ، اس صورت میں اس کے اوپر بکری لازم ہے۔ ومن جامع فی العمرۃ، اور اگر کسی نے عمرے کے اندر جا کر لیا، جمع کر لیا، عمرے کے دوران کر لیا، اور عمرے کے جو افعال ہیں ظاہر اس میں بنیادی چیز طواف ہوتا ہے اور صحیح ہوتی ہے، تو طواف سے پہلے قبل ان یطوف اربعۃ اشواط، طواف کے 4 چکر لگانے سے پہلے اس نے کر لیا، تو گویا کہ عمرے کے ابھی عام افعال باقی تھی کہ اس نے کر لیے ہے، افسدہ، گویا کہ اس نے اپنے اس عمرے کو فاسد کر دیا ہے، اس کا عمر فاسد ہو گیا ہے، لہٰذا اسی طریقے سے وہ مضافیہ، عمرے کے اسی افعال میں وہ چلتا رہے گا، وہ مضافیہ چلتا رہے گا، و قضاء، لیکن بعد میں اس کی قضا اس نے کرنی ہوگی۔ اور وعلیہ شاۃ، اور تیسرا حکم یہ ہے کہ اس نے بکری وہاں پہ ذبح کرنی ہے اس جنایت کی وجہ سے۔ اور لیکن وَإِنْ وَطِيَ بَعْدَ مَا طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ، اگر 4 چکروں سے پہلے اس نے کر لیا ہے تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ یا 4 چکر لگانے کے بعد عمرے کے، اس کے بعد اس نے جمع کی ہے تو فعلیہ شاۃ، اس صورت میں اس کے اوپر بکری لازم ہوگی، لیکن ولا تفسد عمرتہ، لیکن اس کا عمرہ فاسد نہیں ہوگا، چونکہ طواف تو ہو چکا ہے اس کے اکثر اشواط، ولا یلزمہ قضاؤہ، اور اس کے اوپر قضا بھی لازم نہیں ہوگی۔ لیکن آخر میں یہ ہے کہ ومن جامع ناسیا، اگر بھول کر جمع کر لیا تو وہ اسی طریقے سے کمن جامع عامدا فی الحکم، حکم میں یہ دونوں برابر ہیں، جان بوجھ کر کرنے والا اور بھول کر کرنے والا۔ تو یہاں تک ہم نے مکمل کر دیا ہے، آپ نے آج کے جنایات کے بارے میں یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سی جنایات ہیں اور ان کے کیا کیا احکامات ہیں، ان کو دیکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔